اور اب اگلے شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں. لکھنؤ میں ہیں ہم. دبستان لکھنؤ کے شاعر عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ ہوشیاری دل نادان بہت کرتا ہے، رنج کم سہتا ہے اعلان بہت کرتا ہے، رات کو جیت تو پاتا نہیں لیکن یہ چراغ کم سے کم رات کا نقصان بہت کرتا ہے. یہ تو عرفان صدیقی کا معاملہ تھا، لیکن کرشن بہاری نور نے اس بات کو یوں پورا کیا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. اور غزل کے اگر کلاسیکل سرمائے کے تاجدار تک جائیں، یہاں سے 20-25 کلومیٹر کا سفر طے کریں اور حضرت خمار بارہ بنکوی کی بارگاہ میں حاضری دیں، تو وہاں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، وہ جان ہی گئے کہ ہمیں ان سے پیار ہے، آنکھوں کی مخبری کا مزہ ہم سے پوچھئے. حضرات گرامی، آنسوؤں سے لکھی غزل جو آنسوؤں سے لکھی بھی جاتی ہے اور آنسوؤں کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے. حضرت امیر خسرو کی مٹی سے ابھرنے والے ایک بڑے شاعر کو آواز دے رہا ہوں، آپ سب کے چہیتے جناب عزم شاکری مشاعرے کے مائک پر تشریف لا رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب عزم شاکری. بہت شکریہ. منتظمین کو میں بتانا چاہتا ہوں دو شاعر بچے ہیں، مشاعرے کا آخری حصہ ہے، سحری کا وقت ختم ہونے تھوڑا سا وقت باقی ہے، چاہیں تو ایک چائے اور پلوا دیں، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چند شعر ملاحظہ فرمائیں. دوستو، جی مشاعرہ شروع سے اب تک ظاہر سی بات ہے کہ اپنی بلندیوں کی طرف گامزن ہے، اور تمام شعراء اپنی اپنی داد لے کر مشاعرہ لوٹ کر جا چکے ہیں. اب میں غزل کا آدمی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ شاید میری غزل سنی بھی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی، تو میں ایک غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. صدر محترم بہت باوقار، بڑی محترم صدارت ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے اجازت چاہتا ہوں. اور ہمارے منظر بھوپالی صاحب اور پاپولر میٹی صاحب بڑے سینئر شاعر تشریف فرمائیں، اور تمام شعراء سے میں اجازت چاہتا ہوں. جی ارشاد. مطلب ملاحظہ فرمائیں. عطا کریں. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، پھر وہیں پر ریت کا ایک گھر بنا لیتا ہوں میں. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، پھر وہیں پر ریت کا ایک گھر بنا لیتا ہوں میں. شکریہ. آنکھوں میں سیلاب کا. اب شعر ملاحظہ ہو. زندگی کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں، زندگی کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں، جسم کی تہ کھول کر بستر بنا لیتا ہوں میں. کیا کہنا بھائی. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، منظر بنا لیتا ہوں میں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں. مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے، تصویر اس کے سامنے، مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے. آئینے کو اس طرح پتھر بنا لیتا ہوں میں. واہ 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 واہ. کیا کہنا. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. دیکھیے ہمارے بڑے اہم شعراء بھی بیٹھے ہیں،
اور تمام بڑے معتبر لکھنؤ کے بڑے ذمہ دار. ظاہر سی بات ہے یہاں اگر کوئی اچھا شعر پڑھا جائے گا تو اس شعر کا آپ سے بھی حق ادا ہوگا، اور اگر ہم حق ادا کر پائے تو الگ بات ہے. ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر زبان کا شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑی باوقار صدارت ہے، میں توجہ چاہوں گا. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، کیا کہنا. پہلے ہم آغوش ہوتا ہوں کسی دیوار سے. معراج بھائی سنیں، پہلے ہم آغوش ہوتا ہوں کسی دیوار سے، پھر اسی دیوار میں ایک در بنا لیتا ہوں میں. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، منظر بنا لیتا ہوں میں. کیا کہنا. اور ایک ایسا قافیہ، اس قافیے کی داد چاہوں گا سلیم صاحب اور تمام شعراء ہمارے بچوں میں بھی بیٹھے ہیں، ہمارے شہباز طالب اور تمام بھائی کنوینر مشاعرہ ہمارے، آپ سے بھی درخواست ہے. اور کہاں گئے شاہد کلیم بھائی، وہ کہاں گئے؟ بھائی ذرا سا ہمیں بھی سن لیجئے شاہد کلیم صاحب. جی بھائی. ہاں میں توجہ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ مجھے سن لیں تو شاید کوئی شعر میرا ان کے دل میں اتر جائے. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں. اس قافیے کی توجہ چاہتا ہوں، قافیے کی داد چاہوں گا. روشنی کے سارے دروازوں کو کر لیتا ہوں بند، روشنی کے سارے دروازوں کو کر لیتا ہوں بند، اپنے اندر ایک ایسا ڈر بنا لیتا ہوں میں. واہ 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 واہ. آنکھوں میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں، منظر بنا لیتا ہوں میں. سنیے گا جج صاحب. کھینچتا ہوں جنگ کا نقشہ بڑی ترتیب سے، کھینچتا ہوں جنگ کا نقشہ بڑی ترتیب سے، ایک کاغذ پر ہزاروں سر بنا لیتا ہوں میں. آنکھوں میں سیلاب کا کیا کہنا، کیا کہنا. بنا لیتا ہوں میں، منظر بنا لیتا ہوں میں. آنکھوں میں سیلاب کا. ایک غزل اور سنا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی ارے نہیں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، اس سے کیا. حضرت جی بہت محبت آپ کی، بہت محبت آپ کی. یہ شعر دوبارہ پڑھ دوں. کھینچتا ہوں جنگ کا نقشہ بڑی ترتیب سے، ایک کاغذ پر ہزاروں سر بنا لیتا ہوں میں. اسی لہجے میں دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، ذرا سن لیجئے. واہ واہ واہ. پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ واہ واہ. خواب ہو کر مر گئے. کیا کہنا. پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، پیاس میں زندہ رہے سیراب ہو کر مر گئے. واہ واہ. پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر. اب کرنل صاحب کی طرح تو میں شعر پڑھ نہیں سکتا، غزل کا آدمی ہوں، تو میں آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، سمجھتا ہوں. ارے یار پڑھیے آپ. نہیں پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، پیاس میں زندہ رہے سیراب ہو کر مر گئے. خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا، خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا. ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے.
پہلے آنکھوں میں بسے واہ پھر واہ واہ واہ، خواب ہو کر مر گئے، خواب ہو کر مر گئے، خود واہ کو واہ واہ۔ سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا۔ ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے، پہلے آنکھوں میں بسے ان کو ان کی سرد مہری نے نہیں جینے دیا، ان کو ان کی سرد مہری نے نہیں جینے دیا۔ اور ایک ہم تھے کہ جو بےتاب ہو کر مر گئے، واہ واہ واہ، پہلے آنکھوں میں بسے واہ 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 واہ، پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، خواب ہو کر مر گئے۔ تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا، کیا کہنا؟ تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا۔ ان کو کیا کہیے کہ جو مہتاب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، پہلے آنکھوں میں بسے واہ 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 پھر واہ، خواب واہ ہو واہ واہ، کر مر گئے۔ واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ، دو تین شعر بالکل نئے سنا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ ایک غزل یار اور سناؤ عظم ابھی۔ میں سناؤں گا، پہلے یہ دو تین شعر بالکل نئے سن لیں۔ بہت شکریہ، کم سے کم آپ نے یہ دو تین شعر سن لیجئے، اور اس کے بعد ان کی جو ایک شاہکار غزل ہے جو ہر مشاعرے میں لوگ فرمائش کر کے سنتے ہیں، اس غزل کے لیے میں ان سے کہوں گا۔ بہرحال فی الحال یہ تین شعر چار شعر جو رات سنانا بھر درد کی شاخ پر، واہ واہ واہ، رات بھر درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، رات بھر درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، واہ آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، واہ واہ، آنکھ منظر بناتی کیا کہنا کیا کہنا، واہ 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 واہ، اور دل مسکراتا رہا، رات بھر درد کی شاخ پر ایک دیا جھلملاتا رہا، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، آنکھ منظر بناتی رہی، پانیوں میں اترتے ہوئے، دیکھیے میری خودداری اور اس کی وزاداری ہے، یہ دو پانیوں میں اترتے ہوئے، آنکھ منظر بناتی رہی اور دل مسکراتا رہا، پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، واہ 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 واہ، پانیوں میں اترتے ہوئے میں نے اس کو پکارا نہیں، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک تعلق نبھاتا رہا، کیا کہنا عظم صاحب، واہ 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 واہ، کنارے پہ بیٹھا ہوا ایک تعلق نبھاتا رہا، وہ کنارے پہ بیٹھا ہوا واہ واہ، ایک تعلق نبھاتا رہا، رات بھر درد کی شاخ پر، واہ واہ واہ، خواب جتنے بھی تھے آنکھ میں ڈائری میں رقم کر کے میں، کیا کہنا کیا کہنا، واہ واہ واہ، خواب جتنے بھی تھے آنکھ میں ڈائری میں رقم کر کے میں، واہ واہ واہ، کاغذوں پر تیرے نام کی
ایک دنیا بساتا رہا، واہ 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 واہ، کاغذوں پر تیرے نام، ایک دنیا بساتا رہا، ایک دنیا بساتا رہا، واہ 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 واہ، واہ واہ آنکھ منظر بناتی رہی۔ واہ واہ واہ، اور یہ ابھی نامکمل غزل ہے، یہ ایک شعر اس کا اور رہ گیا، ارشاد، یہ توجہ فرمائیں بطور ارشاد خاص۔ ارشاد ارشاد، آنکھ منظر بناتی رہی آہا، اور دل مسکراتا رہا، کیا کہنا، رات بھر اوس میں بھیگ کر ہاں واہ، چاند کو ایسی سردی لگی۔ کیا کہنا کیا کہنا، ارے واہ 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 واہ، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد لکھنؤ، زندہ باد۔ مصرے پر جس طرح سے آپ کو چونکنا چاہیے تھا، آپ نے ثابت کر دیا کہ غزل لکھنؤ میں پڑھی جا رہی ہے، واہ واہ واہ، رات بھر اوس میں بھیگ کر کیا کہنا، چاند کو ایسی سردی لگی، کیا کہنا، سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے کپڑے سکھاتا رہا، واہ 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 واہ، سارا واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، بھائی ایک غزل کے کچھ شعر اور پڑھو یار، پڑھ دو یار کچھ شعر اور۔ اب تو جو ہوگا، جو جرمانہ لگنا ہوگا لگ ہی جائے گا، اب کیا کرنا ہے، لیٹ ویٹ ہوگا تو دیکھا جائے گا جو بھی۔ بہت شکریہ، جی اسی لہجے میں غزل۔ ہاں، ایک غزل کے کچھ شعر سن لو۔ سرد موسم کی تازہ ہوا، سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی، واہ، سرد موسم کی تازہ ہوا، سرد موسم کی تازہ ہوا باعث رنج و غم ہو گئی، بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے، خود بخود آنکھ نم ہو گئی، واہ 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 واہ، بیٹھے بیٹھے واہ 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 وہ واہ، یاد آ گئے، واہ 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 واہ، خود بخود آنکھ نم ہو گئی، کیا کہنا، سرد موسم کی تازہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، حیدرآباد سے آئے ہیں محترم، سنیں، اس کی آنکھوں کے روشن دیے آہا، صبح تک ساتھ جلتے رہے، کیا کہنا، واہ واہ واہ، اس کی آنکھوں کے روشن دیے صبح تک ساتھ جلتے رہے، واہ، رات جیسے بھی گزری مگر ایک کہانی رقم ہو گئی، واہ 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 واہ، رات جیسے بھی گزری مگر۔ کیا کہنا کیا کہنا، ایک شعر تھوڑی سی ذرا سی داخلی کیفیت میں ہوا ہے، ارشاد، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہم جسے چاہتے ہیں وہ وفادار ہو، ضروری یہ ہے کہ ہم وفادار ہوں۔ میں نے اسی کیفیت کو شعر بنایا ہے۔ ارشاد، بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے، خود بخود آنکھ نم ہو گئی، شعر ملاحظہ ہو، یہ محبت کا اعزاز ہے، یہ وفاؤں کا انعام ہے، کیا کہنا کیا کہنا، واہ یہ واہ، محبت کا اعزاز ہے، یہ وفاؤں کا انعام ہے، جستجو اس کی جتنی بڑھی اتنی ہی محترم ہو گئی، واہ 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 واہ، جستجو اس کی جتنی بڑھی واہ 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 واہ، اتنی ہی محترم ہو گئی، بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے۔ یہ دو تین شعر ہو رہے ہیں، ذرا سا جی لگا کے ارشاد، میری طرف توجہ دے کے سن لیں بھائی، کچھ زیادہ کر رہے ہیں کام تو وہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ایسا خاص کام ہو رہا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اور شعر میر کا ایک شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ،
کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو یہ ایک ایسا ہے کہ جیسے پانی میں کسی نے ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی کنکر پھینک دے تو ایسا لگتا ہے کہ تمام ہلچل مچ گئی. ملاحظہ فرمائیں. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے اب وہ پہلی سی چاہت کہاں, اب وہ پہلی سی بارش کہاں, واہ واہ واہ, اس کے دل کو بھی چین آ گیا اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. واہ 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 واہ, اس کے دل کو بھی چین واہ 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 آ واہ. گیا کیا کہنا, کیا کہنا. اپنی وحشت بھی کم ہو گئی. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے. عشق معرفت کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے. درد بھی معتبر ہو گیا, عشق بھی مستند ہو گیا. واہ 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 واہ. درد بھی معتبر ہو گیا, عشق بھی مستند ہو گیا. دل میں تھی جو وفا کی چمک وہ چراغ حرم ہو گئی. واہ 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 واہ. بیٹھے بیٹھے وہ آخری شعر. بیٹھے بیٹھے وہ یاد آ گئے خود بخود آنکھ نم ہو گئی. دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن. واہ. دھوپ میں جل رہا تھا بدن پاؤں باندھے ہوئے تھی تھکن. واہ. تیری باہوں میں آ کر لگا زندگی تازہ دم ہو گئی. واہ 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 واہ. حضرات گرامی, آپ